يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے سروں کے تاج علماء کرام، میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معصوم بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فضل کیا کہ اپنے گھر میں کچھ ساعت بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اور یہ اللہ کا گھر ہے، جتنی محبت سے بیٹھیں گے اتنا نفع ہوگا. ہماری روح بیمار ہے اور ہمارا دل بھی بیمار ہے. جسم کے لیے بڑی محنت ہو رہی ہے. سردی کا موسم آ گیا، ہر کوئی کہے گا کہ میں نے گرم چادر لینی ہے، میں نے بہترین سویٹر لینی ہے، کیونکہ میں نے اس جسم کی حفاظت کرنی ہے. ایک روح کی حفاظت بھی ہے، دل کی حفاظت بھی ہے. اور اس دل اور روح کی غذا کے لیے ہمارے علماء آپ کو بٹھاتے ہیں، آپ کو بلاتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، خطبہ دیا جاتا ہے جمعۃ المبارک میں، پروگرام کیے جاتے ہیں کہ میرے محلے، میرے دوستوں، میرے احباب، میرے بزرگوں، نوجوانوں کی بیمار روح کو تندرست کرنے کے لیے کچھ غذا دی جائے. اور یہ غذا قرآن و حدیث ہے. میرے محبوب کا فرمان ہے کہ ہم کامیاب کیسے ہوں گے، یہ بتانے کے لیے پروگرام کیے جاتے ہیں. یہ اتنا آسان نہیں ہے. اور پھر نام بھی بہترین رکھا جاتا ہے کہ میرے محبوب کی سیرت بیان کی جائے، میرے محبوب کا کردار بیان کیا جائے، میرے محبوب کا اٹھنا بیان کیا جائے، میرے محبوب کا بیٹھنا بیان کیا جائے، میرے محبوب کی ہر سنت کو بیان کیا جائے. اور میرے محبوب نے اپنی محنت کے ساتھ جو گلدستہ تیار کیا ہے ان کی قربانیوں کو بیان کیا جائے، تاکہ میرے اور آپ کے دل میں ایک محبت پیدا ہو جائے اور پوری محفل میں کوئی ایک بزرگ اور بھائی توبہ کر کے جائے. اس کی برکت سے اللہ سب کو معاف کر دے. یہ ہماری نیت ہوتی ہے. یہ پروگرام کرانا آسان نہیں ہوتا، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اس لیے سورہ اعلان نہیں ہونے دینا. یہ میرے محبوب کے نام سے معلوم ہے. میرے آقا کے نام کا تذکرہ کرنا بھی ثواب ہے، میرے آقا پہ درود پڑھنا بھی ثواب ہے، میرے آقا کی سنت پہ عمل کرنا بھی ثواب ہے، اور میرے آقا کی سنت کو بیان کرنا بھی ثواب ہے. کوئی ایک موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. میرے محبوب آئے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیٹا اور باپ دونوں نبی
دونوں نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ بنایا اور بیت اللہ بنا کے عاجزی کی ہے، تکبر نہیں کیا۔ والد بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، دعا ہو رہی ہے اور عاجزی سے، اور بڑے تھکے ہیں، تھکنے کے بعد کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہم بھی اسی طرح دعا کرتے ہیں، آپ کے گھر میں بیٹھے بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، علماء بھی ہیں، گناہوں کی گٹھلیاں لے کر آئے ہیں، غیبت بھی کی ہے، حسد بھی ہو گیا، بڑے بڑے گناہ ہو گئے، میرا دل لے کر آئے ہیں، بڑی راتیں ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے، رات کو دیر سے سوتے ہیں، صبح دیر سے جاگتے ہیں، قرآن کو سینے سے لگا کے رونے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ اے اللہ ہم سے مصلح چھین لیا گیا، ہم نے مصلح چھوڑ دیا ہے، قرآن کو چھین لیا گیا ہے، قرآن کی تلاوت چھین لی گئی ہے۔ ہمارے بزرگ پہلے گھروں میں رویا کرتے تھے، آج رونے کی آوازیں ختم ہو چکی ہیں، قرآن پڑھ کے رویا کرتے تھے، قرآن پڑھ کے رونے کی آوازیں ختم ہو چکی ہیں۔ یہ اللہ کا خیر دے ان علماء کو، یہ مدرسے بنا کر یہ معصوم بچے 24 گھنٹے قرآن پڑھتے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے اللہ کی قسم کب سے عذاب آ گیا ہوتا۔ ہم نے رونا چھوڑ دیا ہے، رسول اللہ کی محبت میں رونا ختم، نماز پڑھ کے رونا ختم۔ آج اللہ نے آپ کو یہ سب اپنے بزرگ بھائی بیٹھے ہیں، اس کی برکت سے آج زیادہ بھی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ تو سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ اے میرے کریم اللہ، آپ کی ذات کی قسم، یا کوئی بھی بیٹھنے والا ایسا نہیں جس کے دل میں میرے محبوب کی محبت نہ ہو۔ خطائیں ہو گئی، گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئی، اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنی روح کو صاف کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سارے بیٹھے میں اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ پروگرام ہو جائے، کوئی کہتا ہے بیان اچھا ہوا، کوئی کہتا ہے وقت ضائع ہوا، کوئی کہتا ہے جلدی روٹی دینی چاہیے تھی، کوئی کہتا ہے روٹی دیر سے دی ہے، کوئی گھڑی کو دیکھنے لگ جاتا ہے، کوئی پریشانی میں بیٹھ جاتا ہے۔ شکر ادا کرو، اللہ نے اپنے گھر میں بٹھایا ہے، یہ موقع پھر نہیں ملے گا۔ حضرت بیرون رحمت اللہ علیہ مجذوب تھے، بازار میں رو رہے ہیں، روتے روتے بیٹھ گئے، ہارون رشید پاس چلے گئے، بیرون کیوں روتے ہو، آپ سے چھڑی لے لی ہے، روتے ہوئے کہنے لگے ہارون رشید صاحب میں اللہ کا اور مخلوق کا رضینامہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ تو مان رہے ہیں، مخلوق نہیں مان رہی۔ کوئی کہتا ہے میری کوٹھی بن جائے، کوئی کہتا ہے بیٹے کی شادی ہو جائے، کوئی کہتا ہے مجھے مال مل جائے، کوئی کہتا ہے مجھے عزت مل جائے، کوئی کہتا ہے مجھے لباس مل جائے، ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں بس ہے۔ میں رضینامہ کروانا چاہتا ہوں، وہ ذات تو مان رہی ہے، یہ اپنی زندگی میں بس ہے، یہ دنیا میں آ کر موت کو بلا بیٹھے ہیں۔ کچھ دن گزرے، حضرت بیرون رحمت اللہ علیہ قبرستان میں رو رہے ہیں، ہارون رشید نے پوچھا اے مجذوب یہاں پہ کیوں روتے ہو، وہاں بھی رو رہے تھے، یہاں بھی رو رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ پھر رو کر کہنے لگے میں مخلوق کا اور رب کا رضینامہ کروانا چاہتا ہوں۔ اب یہ مان رہے ہیں قبر میں آنے کے بعد، مگر وہ کہتے ہیں جو ساتھ لے کر آئے ہو پہلے اس کا حساب دونا، نمازیں کتنی پڑھی ہیں، کتنی چھوڑی ہیں، ابو پر بار ادا کی یا نہیں، ماں باپ کی نافرمانی کی ہے یا فرمانبرداری کی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ او میرے بزرگوں، اللہ کا واسطہ مفت میں دین مل گیا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کے پاس آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، میرے محبوب کے سامنے آ کر رونے لگے، فرمایا آقا جی اتنا ظالموں نے مارا ہے کہ میرے جسم پہ زخم آ
اللہ ناراض ہے، پوری امت ہم سے ناراض ہے، دنیا کو پر ہمارے اوپر تانے کس رہی ہے۔ بدر والے کہتے تھے کہ بدر میں مدد آئی ہے، بلاؤ نا اللہ کی مدد۔ فلسطین میں رونے والے رو رہے ہیں، معصوم بچوں کے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، ایک ایک کر کے 10 بچے شہید ہو چکے ہیں، میری بہنوں کے دوپٹے اتار دیے گئے ہیں، ان کی عزتیں نیلام کر دی گئی ہیں۔ اے مسلمانوں، اپنے گھروں میں بیٹھ کر کوئی میرا بزرگ، کوئی میرا بھائی نہیں رویا، ہم نے موبائلوں میں بات سنی، عمری سے اوپر کر دیا ہے یا گرس لکھ دیا ہے یا اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھنا میرے محبوب کا فرمان ہے، ساری کی ساری میری امت ایک جسم کے مانند ہے، اگر ایک حصے کو درد ہوگا سارے جسم کو تکلیف ہوگی۔ ہم میں سے کون ہے جو راتوں کو اٹھے ہوئے ہے، اے اللہ ہماری مدد فرما۔ افسوس کی بات ہے یہ نہیں ہے میرے بھائی بزرگوں، راتوں کو اٹھو میرے نوجوان ساتھیوں، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، یہ جوانی مل جائے گی، اپنی جوانی کو لگانا ہے تو رسول اللہ کی محبت میں لگاؤ، اپنی اس جوانی کو لگانا ہے تو آقا کی محبت میں لگاؤ، اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور خوش ہو جاؤ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے رسول اللہ کی محبت عطا فرمائی ہے۔ میرے آقا کی شان نرالی، میرے آقا کا اٹھنا نرالا، میرے آقا کا بیٹھنا نرالا، میرے آقا کا چلنا نرالا، جو قریب آتا غلام بن جاتے، غلام بننے کے بعد سب کو قربان کر دیتے۔ ایک تابعی صحابی رسول کے پاس آئے، میرے محبوب کی عظمت پوچھنے لگے، آقا کا چلنا بتایا، بولنا بتایا، بیٹھنا بتایا، صحابہ سے محبت بتائی، تابعی رسول رونے لگے، روتے ہوئے کہنے لگے کاش میں بھی اللہ کے نبی کا دیدار کر لیتا، صحابی بن جاتے۔ تابعی رسول کو صحابی رسول نے گریبان سے پکڑ لیا، پکڑ کر جھنجھوڑ کر کہنے لگے یہ کبھی نہ دعا مانگنا، شکر کرو اس دور میں ہو، وہ صحابہ کا ہی جگر تھا، انہی کا دل تھا، میرے محبوب کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اگر آپ ہوتے تو کبھی سے بھاگ جاتے۔ آج ہم بھی شکر کرو، اگر اس دور میں ہم ہوتے اور ہماری یہ حالت ہوتی تو ہم کبھی سے بھاگ گئے ہوتے۔ شکر کرو اس دور میں کلمہ مل گیا، اس دور میں قرآن مل گیا، اس دور میں رسول اللہ کی محبت مل گئی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ہماری آنکھوں سے آنکھ سے سوکھ چکے ہیں، کبھی اللہ کے نبی کی یادوں کو یاد کر کے رو لیا کرو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کدو پکے ہیں اور کدو کھا رہے ہیں، ساتھ چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں، روتے روتے لقمہ نیچے گر گیا، بیوی نے آ کر پوچھا کیوں رو رہے ہو، کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو؟ امام مالک کہنے لگے میں نے حدیث میں پڑھا ہے میرے محبوب کو کدو پسند تھا، سال شہر ہی پڑھا ہے، 2 مہینے گزر جاتے میرے آقا کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، کاش پتہ نہیں میرے محبوب کو کدو ملتا ہوگا یا نہیں۔ زاروں قطار ہو رہے ہیں، کھانا چھوڑ دیا، سجدے میں پڑ گئے، رو رو کر ساری رات گزاری، کھانا نہیں کھایا، اس لیے نہیں کھایا کہ میرے محبوب کو کدو پسند تھا، پتہ نہیں ملتے تھے یا نہیں ملتے تھے۔ ہم تو پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، ہم نے فریاد کے وقت بسم اللہ پڑھنی ہے، لیکن کیا کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنی یاد بھی رہتے یا نہیں؟ ہمیں دعائیں یاد ہیں، لیکن کیا کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہنے کی توفیق ہوتی ہے یا نہیں؟ یا الحمدللہ کہنے کے بعد آخر میں دعا پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے یا نہیں؟ کپڑے کیسے لگانے ہیں، ہم نے بازار میں کیسے جانا ہے، مسجد میں کیسے آنا ہے، مسجد سے کیسے باہر جانا ہے، جب دل میرے محبوب کے ساتھ جڑ جائے تو پھر محبت ہی محبت ہے۔ ابو الخیر مکی عمرے کے لیے گئے اور عمرہ کیا، مکہ سے مدینہ پیادل گئے، ہر قدم پہ راستے میں بیٹھ کے روتے تھے کہ رسول اللہ کے سامنے کس منہ کے ساتھ جاؤں گا۔ سارے کہتے ہو نا مدینہ جانا ہے، صرف یہ بھی دل میں خیال کرو اگر میرے محبوب نے چہرہ پھیر لیا تو کہاں جائیں گے؟ روتے ہوئے جا رہے ہیں، گڑ گڑاتے ہوئے جا رہے ہیں،
عرض کیا باب السلام کے دیوار کے ساتھ پیچھے آ کر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. ایک دن روتے ہوئے گزارا, دوسرا دن حضرت روتے ہوئے گزارا. ابو الخیر مکی ساتھی نے آ کر کہا آؤ نہ جا کر کھانا کھائیں. روٹی کیوں نہیں کھاتے ہو, کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو؟ یہ رسول اللہ کی محبت بتا رہا ہوں. کہا نبی کے شہر میں آیا ہوں, اپنے محبوب کے ہاتھ سے کھانا کھاؤں گا, کسی اور کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاؤں گا. ساتھ کہنے والے نے کہا میرے محبوب تو روزہ اقدس میں ہے, آپ کو کھانا کیسے کھلائیں گے؟ فرمایا چلے جاؤ, میرے ساتھ بحث نہ کرو. رات گزاری روتے ہوئے. دوسری رات آئی, تیسری رات آئی, بھوک نے بھی ستایا, پیاس نے بھی ستایا. سلام کر کے پھر آ کر بیٹھ گئے, کھانا نہیں کھایا, پانی نہیں پیا, اور روتے ہوئے آنکھ لگ گئی. اور جب آنکھ لگی کیا دیکھتے ہیں؟ دائیں طرف ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں, بائیں طرف فاروق اعظم بیٹھے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں مجھے آگے پاؤں کے اشارے سے شیر خدا جگا رہے ہیں. اب ابو خیر اٹھو نا, 3 دن آ کر روئے ہو, رسول اللہ کے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہتے تھے, جلدی اٹھ جاؤ, میرے محبوب آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہے ہیں. یہ اہل دل یہ بات سمجھتے ہیں, اور یہ بات کسی عام شخص نے نہیں لکھی, یہ حضرت موسیٰ روحانی بازی صاحب نے لکھی ہے. یہ معمولی شخص نے یہ بات نہیں لکھی. چیخیں نکلتی ہیں اللہ کی قسم. وہ فرماتے ہیں ابو الخیر مکی فرماتے ہیں میں اٹھا, یوں دیکھتا ہوں کہ روشنی آ رہی ہے, خوبصورت خوشبو آ رہی ہے, کیونکہ میرے محبوب تو خوشبو والے تھے. جس راستے سے گزر جاتے 15 دن خوشبو آتی. صحابہ کسی سے پوچھتے نہیں تھے, راستے سے اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہاں سے رسول اللہ گزرے ہیں. جب میرے محبوب کے گھر میں کوئی عورت آتی, میری بچی کی شادی ہے یا میری بچی کا معاملہ ہے, امہات المؤمنین کپڑے میں یا روئی میں لپیٹ کر تھوڑا سا پسینہ مبارک میرے محبوب کا یا شیشی میں ڈال کر دے دیتی. وہ لے کر جا کر اپنی بیٹی کے کپڑوں سے مل دیتی, جسم سے مل دیتی. کئی سال گزر جاتے اور ان کے جسموں سے رسول اللہ کے پسینے کی خوشبو آتی رہتی. میرے آقا تو خوشبو والے, میرے آقا تو شان والے. ہم دنیا کے پیچھے پڑ گئے, اپنے محبوب کے طریقوں کو چھوڑ کر. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں یہاں پہ جو اپنے امام صاحب کے پاس آئے اور آقا پوچھ کر گئے میرے بیٹے کی شادی میں کیسے کروں. کوئی ایسا نہیں جو اگر مفتی صاحب سے پوچھے میں بیٹی کی شادی کروانا چاہتا ہوں, مجھے سنت طریقہ بتا دو کیسے کروں. کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں جو والد صاحب کی وفات کے بعد آ جائے اور فتویٰ لکھا ہوا ہو اور کہے میری 2 بہنیں ہیں, ہم 3 بھائی ہیں, میرے والد کا یہ طریقہ ہے, برائے کرم بتا دیجئے کہ میں قرآن کے مطابق کیسے تقسیم کروں. یہاں تو پھٹا مسجد کا لے کر جاتے ہیں اور بچا ہوا کفن مسجد میں لا کر چھوڑتے ہیں. پھٹا مسجد کا لے کر جاتے ہیں, والد صاحب کے جسم کے ساتھ جو صابن لگتا ہے وہ آگے مسجد میں آ کر چھوڑتے ہیں, گھر میں نہیں چھوڑتے. یہ میں یہاں کی بات کر رہا ہوں, اس علاقے کا ہی ہوں, مجھے پتا ہے. ہماری مسجد میں اتنے کفن بچے ہوئے پڑے ہوئے ہیں. اور ایک ساتھی نے کہا بھائی کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ نیس ہے. بھائی والد صاحب کے بچا ہوا کفن یا ان کا جسم سے لگنے والا صابن یہ نیس ہے, تو پھر اچھی چیز کون سی ہے؟ ابو الخیر مکی فرماتے ہیں میں جلدی سے اوپر ہوا, ادبن میں کھڑا ہو گیا. میرے محبوب نے مجھے اپنے ہاتھ سے روٹی عطا کی. میں نے خواب میں وہ روٹی کھائی, آدھی روٹی میری بچی, اتنے میں میری آنکھ کھل گئی. وہ روٹی میرے ہاتھ میں موجود تھی. اس دن سے
میں کہوں گا میرے پاس کچھ نہیں، میں رسول اللہ کی نشانی لے کر آیا ہوں۔ ہمارے پاس کیا نشانی ہے اللہ کے نبی کی؟ کوئی رونا ہے، کوئی گڑ گڑانا ہے؟ میرا اپنا میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کوئی ایک سجدہ نہیں جو میرا ایک سجدہ ایسا ہو جس میں کوئی خیالات نہ۔ ساری زندگی نماز پڑھتے پڑھتے گزر گئی، کوئی ایک سجدہ نہیں جس ایک سجدے میں صرف اللہ ہو اور میرا سجدہ ہو۔ آپ کی بات نہیں کرتا، آپ بڑے نیک ہو، اللہ آپ کے سفید بالوں کی وجہ سے مجھے بھی معاف کر دے، اللہ آپ کو بھی معاف کر دے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ان سفید ریش بزرگوں کی قدموں میں بیٹھا کرو، آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ میں یہاں اس مسجد میں آتا ہوں، بہت سے چہرے مجھے نظر نہیں آتے، اگر میں نام لینے لگ جاؤں کافی وقت گزر جائے۔ جو یہاں کے نمازی تھے آج قبروں کی پاتال میں ہم نے اتار دیا، ان کو یاد کر کے رویا کرو، اپنے ماں باپ کو یاد کر کے رویا کرو، رسول اللہ کی محبت میں رویا کرو۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ فرماتی ہیں ایک عورت آئی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عصر کی نماز میرے آقا نے پڑھائی، آ کر میرے آقا کو کہنے لگی بیٹا محمد۔ میرے محبوب کھڑے ہو گئے، وہ بیٹا کہہ رہی ہیں، آقا جی اماں جی کہہ رہے ہیں، وہ بیٹا کہہ رہی ہے، آقا پھر جی اماں جی کہہ رہے ہیں۔ کافی دیر یہ ایسی ہی بات ہوتی رہی، صحابہ حیران رہ گئے یہ کیسا منظر ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگی میرے محبوب میں روحی کاٹنے کا کام کرتی ہوں، تھوڑے تھوڑے پیسے میں بچاتی رہی، میرا دل کرتا ہے میں آپ کے لیے ایک کرتا سی کر رہا ہوں، اگر اجازت ہو تو میں کلیسی کر لے آؤں۔ آقا مسکرائے، آقا نے کہا آپ کو اجازت ہے، میرے لیے کرتا سی کر لے آؤ۔ وہ عورت روتی ہی چلی گئی، خوشی سے چلی گئی، آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہیں۔ دوسرا دن ہوا، پھر وہ بوڑھی اماں آ گئی، محبوب کبریا نے عصر کی نماز پڑھائی، میرے آقا کے پاس آ گئی، آقا اسی طرح باہر آئے، پھر وہ بیٹا محمد کہنے لگی، یہ جی اماں جی کہنے لگے۔ کافی دیر اسی طرح منظر دیکھے صحابہ نے، صحابہ بھی ہونے لگے، عجیب ہی منظر ہے۔ فرمایا میرے محبوب آپ جی اماں جی کہتے ہوئے روتے رہے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا جب وہ بوڑھی اماں مجھے بیٹا محمد کہتی، مجھے اپنی ماں یاد آ جاتی، اس لیے میں رونے لگا ہوں۔ اماں نے کرتا لایا، کہا میرے محبوب سے کرتا پہن لیجئے۔ آقا نے کہا میں اندر جا کے پہنتا ہوں، پر میں نے یہاں پہ ہی پہننا ہے۔ میرے آقا نے صحابہ کا گھیرا تنگ کیا، سب صحابہ نے پردہ کیا ہے، میرے آقا نے کرتا لگایا، کرتا لگا کے بوڑھی اماں کے سامنے آئے، فرمایا اماں جی بتاؤ نا میں کیسے لگ رہا ہوں؟ بوڑھی اماں رو کر کہنے لگی میرے محبوب میرے کرتے کی وجہ سے نہیں، آپ کے پیارے جسم کی وجہ سے اللہ نے میرے کرتے کو بھی چمکا دیا ہے۔ اپنی اپنی محبت کا انداز ہوتا ہے، یہ نہیں کہا کہ میرا کرتا بہترین تھا۔ حضرت میمونہ فرماتی ہیں میرے محبوب کا وہ مبارک کرتا جو میرے آقا نے اتارا میرے گھر میں لایا گیا، میں نے اس کرتے کو اپنے ہاتھ سے بھرا، پسینہ مبارک میرے ہاتھوں سے لگائے، اس دن سے لے کر آخری زندگی تک میں کپڑے بھی دھوتی رہی، میں برتن بھی دھوتی رہی، سارے کام کرتے رہی، میرا تو رسول اللہ کی خوشبو میرے ہاتھوں سے نہیں گئی۔ میرے آقا خوشبو والے، میرے آقا شان والے، اور میرے بزرگوں بھائیوں سب کو پتہ ہے آقا کی توہین بھی ہے، پتہ ہے نا؟ میرے آقا کے خاکے شائع ہوئے نہیں ہوئے، ہم میں سے کون رویا ہے؟ کس سے توبہ کی ہے؟ کون جھوٹ سے بچا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا قرآن چلایا گیا، وہ سب کو پتہ ہے نا کس نے توبہ کی ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا میرے محبوب کے صحابہ کو گالیاں دی گئی، سیدنا فاروق اعظم کو ایسے الفاظ سے پکارا جاتا ہے میں اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا ہوں۔ میرے آقا کی بیویوں کو اتنی نازیب گالیاں دی جاتی ہیں میں اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا ہوں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں آنے والوں اپنے آپ کو تبدیل کرو۔ نماز پڑھنا فرض ہے تو میرے محبوب کی عزت کے لیے اٹھنا بھی فرض ہے۔
نماز پڑھنا فرض ہے تو میری محبوب کی بیویاں امہات مومنین ماؤں کی عزت کے دوپٹے کے لیے اٹھنا بھی فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، تو میرے محبوب کے صحابہ اہل بیت کی دفاع میں جہاد کا نام لینا اور جہاد کا جھنڈا لے کر اٹھنا بھی یہ بھی فرض ہے۔ وہ تو مائیں وہ تھی، ایک ہی ماں کے 4 جنازے اٹھے اور وہ روتی بھی جا رہی ہے۔ جا کر پوچھا گیا کیوں روتی بھی جا رہی ہو بڑھاپے کی حالت میں؟ کہا رسول اللہ زخمی ہیں، ان کا پتہ کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ خبر دینے والے نے خبر دی آپ کا بڑا بیٹا شہید ہو گیا، فرمایا بیٹے کا پوچھنے کے لیے نہیں آئی، الحمدللہ بیٹا شہید ہو گیا، میں تو رسول اللہ کا پتہ کرنے کے لیے آئی ہوں۔ آگے گئی، فرمایا خاوند دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، فرمایا نہ بتاؤ یہ پوچھنے کے لیے نہیں آئی، میں تو رسول اللہ کا پوچھنے کے لیے آئی ہوں۔ 4 جنازوں کا بتایا گیا، کسی ایک پہ آنکھوں پہ آنسو نہیں بہائے، اسے محبت کہتے ہیں۔ رسول اللہ پہ نظر پڑی، چیخ نکلی اور رونے لگی، فرمایا میرے محبوب میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، یہ تو 4 جنازے ہیں، سارا خاندان مٹ جائے کوئی فکر نہیں، شکر ہے میرے آپ کو صحیح سلامت دیکھا ہے۔ اسے محبت کہتے ہیں۔ رسول اللہ کی محبت میں مرنا یہ مرنا نہیں ہوتا ہے، یہ زندگی ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ اس کے لیے بھائی غیبت سے بچنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، ہر وقت دعا کرنی ہے، اللہ رسول اللہ کی محبت کے لیے قبول کر دے، کریں گے انشاءاللہ۔ اس پروگرام میں میرے بزرگ بھائی بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، اپنی زندگیوں کو ضائع مت کریں۔ حضرت شیخ سالی سے کسی نے پوچھا کوئی نصیحت کر دو تو روتے ہوئے بیٹھ گئے، کہا میں کیا نصیحت کروں، میں نے تو اپنی زندگی ضائع کر دی ہے۔ یہ 50-60 سال والے میرے بزرگوں کے پاس بیٹھو، تھوڑے سے عرصے کی زندگی یاد ہوگی، اپنے گناہ یاد ہوں گے اور کہنے لگیں گے آئے میں نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا۔ جب بڑھاپے کی حالت میں راتوں کو نیندیں نہیں آتی، پھر ساری زندگی کی گناہ یہ ایک کیسٹ بن کے یہ میموری کارڈ کی طرح پھر بار بار لوٹ کے آتے ہیں اور انسان پریشان ہو جاتا ہے، پھر قبر یاد آتی ہے، پھر پریشان کی حالت میں روتے ہیں۔ جب یہ سفید ریش روتے ہیں، میرے محبوب نے فرمایا میرے اللہ نے کہا سفید بالوں سے مجھے حیا آتی ہے، میرے محبوب ان کا رونے والا آنکھوں کا آنسو ان کی رخسار پہ گرے گا نہیں، میں ان کو معاف کر دوں۔ معاف کرنے والا اللہ ہے، کسی کو تانا نہ دیا کرو۔ اس لیے توبہ کی نیت سے بیٹھنا ہے، راتوں کو بڑی راتیں ہیں، راتوں کو تہجد پڑھ کے رو، امت کے لیے رو۔ میرے محبوب روتے روتے گئے، صحابہ روتے روتے گئے، اللہ کا تعلق نہیں چھوڑا۔ ہم دنیا نادی کے لیے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں آئے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں اور اسی طرح دنیا سے جانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے تہیہ کرتے ہیں انشاءاللہ، کثرت سے درود شریف پڑھیں، کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ یہ وہ عمل ہے درود شریف والا کہ جو فوراً یہ نیکی قبول ہوتی ہے، یہ فوراً قبول ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ او دنیا والو، کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا ہے، بہترین کوٹھی بنائی بیچتے ہو نہیں بیچتا، بہترین گاڑی ملی بیچتے ہو نہیں بیچتا، کیوں نہیں بیچتے ہو؟ مجھے محبوب ہے۔ کوئی اپنی محبوب چیز کسی کو نہیں دیتا ہے۔ رسول اللہ کو اللہ نے پیدا کر کے فرمایا لقد من اللہ، او ایمان والو یاد رکھنا میں نے آپ کو احسان کیا ہے کہ میں نے آپ کو اپنا رسول دے دیا ہے، اپنے نبی دے دیے ہیں، شان والے نبی، جہاں جاتے عاجزی ہے، گالیاں دینے والوں کو بھی دعائیں ملتی ہیں، تنگ کرنے والوں کو بھی دعائیں ملتی ہیں، معافی مانگنے والوں کو بھی معافی ملتی ہے۔ جو بھی قدموں میں آتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو آئے جنہوں نے محبت کی ہے وہ زمین پہ چلتے اللہ نے ان کی قدموں کی آواز آسمانوں پہ سنانا شروع کر دی ہے۔ جو دنیا میں قرآن پڑھتے ہیں اللہ ان کا قرآن آسمانوں پہ سناتے ہیں، جو دنیا میں قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ ان کی قسموں کو پورا کرتے ہیں۔ جنہوں نے نہ جان دیکھی، نہ مال دیکھا، نہ گھر دیکھے، نہ اولاد دیکھی، نہ ماں باپ دیکھے، جو بھی مقابلے میں آیا سب کو قربان کر دیا، آنکھیں نکلوا دی ہیں، جسموں
کا نور عطا کر دیا ہے. وہ دیکھو حضرت سمیہ ہے, 2 ٹکڑے ہو گئی, ایک اونٹ ایک باندھا, ایک دوسری طرف باندھا. اگر وہ کہتی سب سے مل جاتا, رسول اللہ کی محبت میں قربان ہو گئی. وہ ایک صحابی رسول ہے, اسود نامی صحابی ہیں, میرے محبوب کے پاس چلے گئے, بکریاں لی ہیں اور جسم سے بکریوں کی بدبو آ رہی ہے. آقا آرام کر رہے ہیں, میرے محبوب کا پتہ پوچھا, اندر چلے گئے, کچی جھوپڑی میں محبوب ہے. کہا کیا حکم ہے آپ کا, کلمہ پڑھ لو, میں آپ کو سینے سے لگاؤں گا, مجھ جیسے غلام کو. رسول اللہ نے فرمایا یہاں پہ غلام امیر کی بات نہیں, جو ایمان لے آئے گا رسول اللہ اس کو سینے سے لگائیں گے. اسود فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا, عجیب ہی بادشاہ ہے, عجیب ہی چہرہ ہے, عجیب ہی ایک نور ہے, بات کرتے ہیں تو پھول جھڑک رہے ہیں. میں کبھی چہرے کو دیکھتا ہوں, کبھی ہاتھوں کو دیکھتا ہوں, کانپتے ہوئے رونے لگے. کہا مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. میرے محبوب نے کلمہ پڑھایا, اب پڑھنے کے بعد میرے آقا نے سینے سے لگایا. اللہ نے اس کو تبدیل کر دی ہے, نماز کا وقت نہیں ہے, اب تو جہاد کا وقت ہے. جب یہ بکریاں اپنے آقا کو واپس کر کے آؤ, کیونکہ یہ آپ کے آقا کی ہے, یہ امانت ہے. اسود کو بکریاں لے کر آئے, واپس آ گئے, میدان میں اترے, شہید ہو گئے. صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں, زخمیوں کو دیکھ رہے ہیں, شہداء کو دیکھ رہے ہیں. یہ اجنبی انسان ہے, سیاہ فام ہے, دیکھنے والا کوئی نہیں. کہنے لگے یہ سورہ ہم نے دیکھا نہیں ہے, یہ تو بڑا عجیب نوجوان ہے, یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے. صحابہ رسول اللہ کے پاس آ گئے, میرے آقا کے قدموں سے چل کر گئے. میرے آقا نے اٹھایا, اٹھا کے میرے محبوب نے اپنی نبوت والی چوری میں رکھا. کان القرآن یفتح فی الریل, جیسا کہ ریل میں قرآن ہوتا ہے ایسے ہی حضرت اسود میرے محبوب کی چوری میں ہے, جسم سے خون نکل رہا ہے. میرے آقا کے نبوت والے کپڑوں کے ساتھ لگ گیا. میرے محبوب نے آنکھیں بند کی, میرے آقا رونے لگے. فرمایا میرے یارو یہ کوئی اجنبی نہیں ہے, یہ میرا صحابی اسود ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی نیکی نہیں کی, رسول اللہ کی محبت میں قربان ہو گئے. میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے باغانوں میں ٹہر رہا ہے. کوئی نیکی نہیں, ایک ہی نیکی, رسول اللہ کی محبت میں قربان ہو گئے. میرے بھائیوں, ساتھی کہتے ہیں رونا نہیں آتا, دل سخت ہو چکے ہیں سارا دن گناہ کر کر کے. بڑے موبائل کا دور ہے, اپنا موبائل اور دل صاف رکھنا. کہیں مرنے کے بعد موبائل بیوی چیک کرے تو کہے یہ کیسا میرا خامن تھا. کہیں مرنے کے بعد میرا اور آپ کا موبائل بھائی چیک کرے اور دیکھے یہ کیسا میرا بھائی تھا, اس کے موبائل میں یہ غلاظت اور یہ گندگی ہے. مولانا شاہ اعظم صاحب میرے پاس ایک بھائی آئے اور ان کا ایک بھائی فوت ہو گیا. وہ روتے ہوئے میرے پاس آئے, میں نے ان کو پانی پلایا, سہارا دیا کہ نوجوان بھائی دنیا سے رخصت ہو گیا اور رخصت ہو گیا. سہارا دیتے ہوئے پانی پلایا, فرمایا حضرت بس دعا کرو اللہ میرے بھائی کو معاف کر دے. اس کے موبائل سے ایسی گندی چیزیں نکلی ہیں میں آپ کو بھی نہیں بتا سکتا. مجھے اس کا ڈر ہے کہ وہ وہاں پہ کیسے اس کے ساتھ مناظر ہوں گے, مجھے پتا نہیں تھا میرا بھائی یہ کام کر رہا ہے. آقا نے فرمایا ایسا وقت آئے گا میری امت کے لوگ بڑی بڑی نیکیاں کریں گے, پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گے, بڑے بڑے سجدے ہوں گے, حج کے ہوں گے, عمرے کے ہوں گے, لیکن ان کی خلوت ایسے گناہوں میں گزر رہی ہوگی. وہ خلوت والے گناہ ان کی نیکیوں کو تنکوں کی طرح اڑا دیں گے, اڑا کے لے جائیں گے. اور آقا نے فرمایا اس انسان کو اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گے, اللہ منہ کے بل کشی سے جہنم میں داخل کر دیں گے. ہم کسی کے سامنے گناہ نہیں کرتے, یہاں پہ کوئی ایک دوسرے کے سامنے گناہ نہیں کرتا. میں آپ کے سامنے نہیں کروں گا, آپ میرے سامنے نہیں کریں گے, لیکن میرا رب تو دیکھ رہا ہے. اور جب کسی کے سامنے چھپ کر دروازہ بند کر کے, اپنے سر سے کپڑا کر کے, اپنی کانوں میں ٹوٹیاں لگا کے جب گناہ کریں گے, گانا سنیں گے, بے حیائی کریں گے, فحاشی کریں گے, بدنظری کریں گے, دیکھنے والا میرا رب تو موجود ہے, اللہ تو موجود ہے, اللہ کو تو پتہ ہے. اور پھر میرے اور آپ کے اعمال رسول اللہ پہ پیش ہوتے ہوں گے تو میرے آقا کتنے ناراض ہوتے ہوں گے. تو توبہ کر کے جائیں گے انشاءاللہ, سب کو انشاءاللہ.
جو گناہ ہو گئے پچھتاؤ، توبہ کرو. آخرت کی مناظر بڑی مشکل ہے، آخرت کا قبر بڑی مشکل پر اللہ ہے. رسول اللہ کی محبت کے صدقے دروازہ کھلا ہوا ہے توبہ کا. توبہ کر کے خوب اللہ کے سامنے روئیں. اور معلوم ہمارا، میں کشمیر میں گیا، ایک نوجوان ساتھی گولی لگی، اس کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیا گیا، پلاسٹک کا ہاتھ لگا ہوا ہے. مجھے ملے، کہتے مجھے پہچانتا نہیں، میں فلاں فلاں بدماش کے ساتھ تھا، میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، میں راتوں کو ڈکیتیاں کرتا، ہر وقت شراب کی بوتل میرے پاس ہوتی، بس اللہ نے بزرگوں کا ہاتھ تھاما، اللہ نے مجھے داڑھی رکھنے کی توفیق دی. توبہ کی ہے، توبہ کی برکت میں اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. وہ مجھے کہنے لگا 7 کنال زمین جو لوگوں کی میں نے ہڑپ کی ہوئی تھی، راتوں کو دروازے پہ گیا، منہ پہ کپڑا ڈالا اور جا کے لوگوں کے دروازے پہ لے کر رو کر کہتا رہا میں ٹھنڈا تھا، میں نے شروع کیا، آپ کو رلایا، آپ کی بیویوں کو رلایا، بچوں کو رلایا، مجھ سے بڑی کوتاہی ہو گئی، معاف کرنا، معاف کرنا، اپنی زمین بھی واپس دے لو، مجھے معاف بھی کرو. کہنے لگے ایک بابا نے میرے ساتھ لڑی کی، میں نے کہا بابا جی مجھے پٹا ڈال کے نوکر رکھ لو، میں کتے کی طرح آپ کے گھر کے باہر نوکری کروں گا، میں آپ کے جوتے صاف کروں گا، آپ کے دروازے میں بیٹھا رہوں گا، جب تک معاف نہیں کرو گے یہاں سے نہیں اٹھوں گا. ساری زندگی واپس کی ہے. ایسا نورانی چہرہ، میں حیران رہ گیا، میں رونے لگا، میرے بیان کیا، وہ بھی رونے لگے، پر میں اللہ مجھے معاف کر دے. او بھائی اللہ نے دروازہ کھول رکھا ہے، معافی مانگ کے جانا. رسول اللہ کی محبت میں میرے آقا کو اترنے والی کتاب قرآن موجود ہے، اس کو سینے سے لگا کے رو رو کر راتیں گزارے، دن رو کر گزارے. اور آج کل جو سب سے بڑی بات غیبت کی بنی ہے، غیبت سے بچیں گے انشاءاللہ. 2 گناہ ایسے ہیں جن کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے. 2 گناہ، ایک حسد کرنے والا، کینہ رکھنے والا، اس کو دنیا میں بھی اس پہ پریشانیاں آتی ہیں. اور دوسرا ماں باپ کا نافرمان. ماں باپ کا نافرمان دنیا میں اس پہ بدلہ ختم ہوتا ہے. اور حاسدین، حسد رکھنے والا، دنیا میں بدلہ ختم ہوتا ہے. اللہ میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ اس پروگرام کو قبول فرما. میرے محبوب کی محبت میں یہ قرآن کو پروگرام رکھا گیا ہے. اے فرشتوں، اللہ کے حکم سے ہمارا پیغام آقا کے پاس پہنچائیں. اسمبلی میں کل ایک بل پیش کیا ساتھی نے، اے فلسطین والوں ہم پریشان ہیں، ہم مجبور ہیں، اے ماؤں ہم بزدل ہو چکے ہیں، اے بیٹو ہم بزدل ہو چکے ہیں، اے میرے بزرگوں ہم بزدل مجبور ہیں، ہم نے ظالموں سے قرضے لیے ہوئے ہیں. بس اللہ ہی کرے آپ پہ کوئی اللہ کی طرف سے مدد آئے. ہمارے ایک ساتھ تو یہ حالت ہے، مارا بھی جا رہا ہے، رونے بھی نہیں دیا جا رہا، مارا بھی جا رہا ہے، ہمیں دلاسا بھی دینے والا کوئی نہیں ہے، مارا بھی جا رہا ہے، چپ کرانے والا بھی کوئی نہیں ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں ہیں. میرے محبوب نے فرمایا تھا جب میری امت جو قرآن و حدیث کو چھوڑ دیں گے، ان کے بچوں کو کافر دسترخوان پہ جس طرح مولی اور گاجر کو کاٹتے ہو، اسی طرح وہ آپ کے بچوں کو کاٹیں گے. سب نے ان بچوں کی آہیں سنی ہے. ایک بچی کا بازو اڑ گیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر عربی میں کہہ رہی ہے اللہ کہاں ہے آپ آ جائیں، میرا خاندان اجڑ چکا ہے، میرا بازو اڑ چکا ہے، میں کس کے سامنے فریاد کروں. اللہ کی قسم کلیجہ پھٹتا ہے. ان بچیوں کی بددعائیں اگر ہمیں لگ گئیں، یہ یاد رکھنا، یہ نہ کہنا کہ ہم یہاں محفوظ ہیں، یہ پاڑیاں ہلانے پہ میرا رب قادر ہے، یہ پاڑیاں زمین پھٹ دینے پہ اور زمین میں دستانے پہ میرا رب قادر ہے. اس سے بچنے کے لیے توبہ اور استغفار کرنی ہے، آنکھوں سے آنسو بہانے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ پروگرام کروانے والے سب بزرگ بھائی آئے ہیں، یہ علماء آئے ہیں، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے. بس میری آج جانا آپ یہ ہے، میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں. میں بھی اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آپ بھی معافی مانگے. میں بھی راتوں کو رونے کی کوشش کروں گا، آپ بھی روئیں. آپ تو راتوں کو اٹھنے والے ہیں، اٹھائیں اپنے ہاتھ اٹھا کے اپنے رب کے سامنے. اللہ گندے ہو چکے ہیں، گناہ گار ہو چکے ہیں، لیکن اپنے محبوب کی محبت کے صدقے ہمیں معاف فرما اور ہمیں بزدل نہیں، ہمیں بہادر بننے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.